السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کا عنوان ہے چپ کی زبان۔ نور پور کے ایک کچے سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ مٹی کی دیواریں، ٹپکتا ہوا چھپر، اندر بس 3 چہرے کی روشنی: زینب، فاطمہ اور حلیمہ۔ زینب سب سے بڑی تھی، اس کے بعد فاطمہ، پھر حلیمہ۔ ان کی ماں ایک سلائی کرنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بچے کو حلال رزق اور نیک تعلیم دی تھی۔ باپ بوڑھا مزدور تھا، وہ اکثر بیمار رہتا، لیکن بچوں کے چہرے دیکھ کر دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ ایک دن وہ سخت بیمار ہو گیا اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ زینب کی عمر اس وقت صرف 15 سال کی تھی، مگر باپ کے جنازے میں وہ سب سے آگے تھی۔ ماں نے آنکھوں میں آنسو چھپاتے ہوئے کہا، زینب، اب تم ہی ہمارے سہارا ہو۔ زینب نے بغیر کسی سوال کے ساری ذمہ داری اٹھا لی۔ اس نے اسکول چھوڑ دیا اور ایک محلے کی آنٹی سے سلائی سیکھ کر کپڑے سینے شروع کر دی۔ زینب کی جوانی چھپ گئی، فاطمہ کے خواب بیدار ہو گئے۔ فاطمہ ذہین تھی، اس کے استاد ہمیشہ کہتے تھے، یہ لڑکی ڈاکٹر بنے گی، صرف ایک موقع دے دو۔ زینب دن رات کپڑے سیتی، اماں کے پاؤں دباتی اور کبھی کبھی دوپٹہ بیچ کر فاطمہ کی فیس بھی بھرتی۔ ایک دن اماں نے کہا، بیٹی، تم بھی تو جوان ہو گئی ہو، شادی کے بارے میں کچھ سوچ لو۔ زینب نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، اماں، میری خوشی تو ان دونوں کی کامیابی میں ہے۔ ادھر فاطمہ شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ لے چکی تھی، پہلی بار نور پور سے باہر نکلی اور دنیا کی چمک دمک دیکھ کر اس کے رنگ ہی بدلنے لگے۔ نئے کپڑے، نئی زباں اور نئے رشتے دار، نئی دوستی، یہ سب کچھ فاطمہ نے اپنی زندگی میں شامل کر لی تھی۔ فاطمہ کی زندگی میں ایک لڑکا آیا جس کا نام امیر تھا۔ وہ بہت ہی پڑھا لکھا اور خوبصورت تھا۔ اس نے فاطمہ کو احساس دلایا وہ کسی بڑے گھر کی لڑکی لگتی ہے، غریبی اس پر جچتی نہیں۔ یہ دوستی اس قدر تبدیل ہوئی کہ انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب فاطمہ اکثر فون پر اماں اور زینب کی باتیں ٹال دیتی تھی۔ کال بعد میں کرتی ہوں، کلاس میں ہوں، نیٹ ورک نہیں چل رہا ہے، یہی سب بہانہ کر دیتی۔ زینب سب سمجھتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ حلیمہ جو سب سے چھوٹی تھی، سب کچھ دیکھتی اور نوٹ کرتی۔ ایک دن اچانک سے فاطمہ کا فون آیا اور اس نے بتایا، میں شادی کر رہی ہوں، لیکن سادگی کے ساتھ، کوئی رسم نہیں ہے، اور اماں، آپ لوگوں کے آنے کی ضرورت نہیں۔ امیر کے گھر والے بہت ہی امیر اور سادہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ یہ الفاظ زینب کے لیے تیز چھری بن کر دل میں پیوست ہو گئی۔ اماں نے بس ایک بات کہی،
تم خوش رہو بیٹا، ہمیں تمہاری خوشی بہت ہی عزیز ہے۔ شادی کے بعد فاطمہ نے اماں کا نمبر بلاک کر دیا۔ زینب ماں کے ساتھ ساتھ حلیمہ کی بھی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اب ماں بیمار رہنے لگی، دوائیں، ڈاکٹر اور نرسانی سب کچھ زینب نے خود ہی سنبھال لیا تھا۔ کئی بار وہ خود بے ہوش ہو جاتی مگر اماں کو سنبھالتی رہتی۔ حلیمہ نے بھی کالج مکمل کیا اور ایک چھوٹی سی نوکری حاصل کر لی۔ وہ اپنی بہن زینب کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی فاطمہ کی سائیڈ لینے کی کوشش یا اس کے رویے کو نہیں اپنایا تھا۔ وہ اپنی بہن زینب کو زندگی کی طرف واپس لانا چاہتی تھی۔ ایک دن اماں کی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ زینب اماں کو اسپتال لے کر کے گئی لیکن ان کی سانسیں چلتے چلتے تھم گئی تھیں۔ زینب نے اماں کا دوپٹہ سینے سے لگایا اور صدمے میں چپ سی ہو گئی۔ اب وہ کچھ نہیں بولتی نہ ہنستی، بس صرف چپ چاپ سے سلائی کرتی رہتی۔ اسی یہ میں 2 سال گزر چکے۔ اچانک 2 سال کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ حلیمہ نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے فاطمہ کو کھڑا پایا، چہرہ سوجا ہوا، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں شرمندہ سی۔ فاطمہ نے جیسے ہی دیکھا کہا، زینب اور حلیمہ، میں سب کچھ کھو بیٹھی ہوں۔ امیر نے دوسری شادی کر لی، اس کے ماں باپ نے مجھے قبول نہ کیا، ماں کو آخری بار دیکھ نہ سکی، مجھے معاف کر دو۔ زینب نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور بس صرف اتنا ہی کہا، ہم نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، تم نے ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ فاطمہ رونے لگی، زینب خاموش رہی۔ آج زینب ایک چھوٹے سے مدرسے کی معلمہ ہے جہاں یتیم بچے کو تعلیم دی جاتی ہے۔ حلیمہ ایک کامیاب ادارے میں کام کرتی ہے مگر روزانہ شام کو مدرسے آ کر زینب کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ اور فاطمہ، وہ مدرسے کے بچوں کے جوتے پالش کرتی ہے، کبھی کبھار بچوں کو کہانی سناتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کبھی بھی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا اور کبھی کسی بہن کو تنہا نہ چھوڑنا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو انہیں لائک و سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ایک دوسری کہانی لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب خیر۔